أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها. صدق اللہ العلی العظیم. یہ سورۃ الشمس جو ہے یہ مکی صورت ہے، اور مکی آپ جان چکے ہیں کہ مکی کس صورت کو کہا جاتا ہے، یعنی ہجرت سے پہلے نازل ہونے والی صورت کو مکی اور ہجرت کے بعد نازل ہونے والی صورت کو مدنی کہا جاتا ہے. اور آج ہمارے اس حرف میں جو سب سے پہلے اس صورت میں سبق میں جو سب سے پہلا حرف آ رہا ہے وہ ہے واو. اور واو کا جو مخرج ہے دونوں ہونٹ جب کہ کھلے رہیں. تو واو ایک تو واو جو ہوتا ہے وہ مدہ ہوتا ہے، یعنی وہ واو جس سے پہلے پیش ہو اور خود وہ واو ساکن ہو، اور اس سے پہلے پیش ہو اور وہ ساکن ہو، تو اس کا مخرج ہے دونوں ہونٹ جب کہ گول ہوں. تو اس کا ہے دونوں ہونٹ جب کہ کھلے رہیں. اسی طرح سے الف لام تعریف کے بعد حروف شمسی میں سے شین آ رہا ہے، لہذا الف لام کو نہیں پڑھیں گے. اور شین کا جو مخرج ہے، شین جیم یا جیم اور شین کا جو مخرج ہے یہ ہے زبان کا بیچ اور اوپر کا تالو. سین کا مخرج زبان کی نوک اور ثناء اولیاء کا کنارہ. اور اسی طرح سے جو سواد آپ کو چھوٹا سا دکھائی دے رہا ہے آیت کے اوپر، اس کے معنی ہے یہاں ملا کر پڑھنا چاہیے، لیکن اگر کوئی تھک کر ٹھہر جائے تو رخصت ہے. والقمر میں حرف الف لام تعریف کے بعد حروف قمری میں سے قاف آ رہا ہے، اس لیے الف لام تعریف کے بعد جب حروف قمری آتا ہے تو الف کو نہیں پڑھتے ہیں، لام کو پڑھتے ہیں. اسی طرح سے جو گول نشان ہے، ایسے گول نشان کو آیت کہتے ہیں، اس پر ٹھہرنا چاہیے. تو چلیے آپ ترجمے کی طرف جاتے ہیں. والشمس قسم ہے سورج کی، وضحاها اور قسم ہے اس کی روشنی کی. شاید اس سے پہلے بھی ہم آپ کو بتا چکے ہیں کہ قسم جو ہے بندوں کے لیے قسم کھانے کا حکم جو ہے اس کے بارے میں فرمایا کہ وَلَا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لِأَيْمَانِكُمْ، کہ اللہ کے نام کو تم اپنی قسموں کا نشانہ نہ بناؤ، یعنی خام خواہ جھوٹی قسمیں نہ کھاؤ. اور اسی طرح حدیث شریف کے اندر آیا ہے کہ من کان حالفا فلیحلف باللہ، کہ جس کو قسم کھانی ہی ہو وہ اللہ کی قسم کھائے. یعنی جب مجبوری ہے قسم کھانے کی، اور جیسے کہ حدیث میں بھی آپ پڑھ چکی اس حدیث کو، البینۃ علی المدعی والیمین علی من انکر، کہ جو دعویٰ کرنے والا ہو اس پر بینہ ہے، ثبوت پیش کرنا ہے اپنے دعوے پر، اور وہ اگر اپنے دعوے پر ثبوت پیش نہیں کر سکتا ہے تو پھر وہ جو اس کے خلاف دعویٰ پیش کیا جا رہا ہے وہ اگر قسم کھائے تو پھر فیصلہ اسی کے حق میں جائے گا. تو یہ حدیث بھی آپ پڑھ چکے ہیں. اور اسی طرح سے ایک اور حدیث کے اندر آیا ہے من حلف بغیر اللہ فقد اشرک، کہ جس نے اللہ کے غیر کی قسم کھائی اس نے شرک کیا. تو گویا کہ جہاں ضرورت ہو، اس سے یہی نچوڑ نکلتا ہے کہ جہاں ضرورت ہو وہاں آدمی قسم کھا سکتا ہے. اور اسی طرح سے
پھر قسم کی جو ہے قسمیں ہیں، یمین غموس ہے، آپ آگے فقہ کی کتابیں پڑھ لیں گے کہ ایک یمین لغو ہے، ایک یمین غموس ہے، اور ایک یمین منعقدہ ہے۔ اور یمین لغو جو ہے کسی کو عادت ہوتی ہے، جیسے اہل عرب بھی باللہ تاللہ، کہ ان کا تقیہ کلام تھا کہ واللہ باللہ یہ کہتے رہتے تھے، تو یہ سے یمین لغو کہتے ہیں۔ اور دوسرا جو ہے یمین غموس، اور یمین غموس جو ہوتا ہے، یمین غموس یعنی ایسی قسم جو ہم نے قسم کھائی ہے کسی ماضی پاسٹ میں، اور پیچھے کوئی کام ہو گیا ہے یا نہیں ہوا ہے، اور ہم یہ اپنے علم کے مطابق ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہو گیا ہے، کوئی بات نہیں ہوئی لیکن اپنے علم کے مطابق ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ ہو گئی ہے، تو اس سے یمین غموس کہا جاتا ہے۔ اس میں بھی کوئی وہ جو ہے اس پر کوئی حکم مرتب نہیں ہوتا ہے۔ اور دوسری جو ہوتی ہے یمین منعقدہ جو ہوتی ہے، کہ آئندہ کسی کام کے کرنے یا نہ کرنے پر آپ قسم کھا رہے ہیں کہ یہ کام میں کروں گا یا یہ کام میں نہیں کروں گا، تو پھر آپ اس کام کو نہیں کر پاتے، تو آپ نے لیکن اللہ کی قسم کھا کر یہ بتایا تھا اور آئندہ کے لیے آپ نے عزم کیا تھا، تو اس سے یمین منعقدہ کہا جاتا ہے۔ تو اس کے بارے میں آیا تھا فَإِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ مِنْ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ، کہ جو آپ نے قسم پوری نہیں کیا تو آپ حانث ہو گئے، اور اب آپ کو قسم کا کفارہ دینا ہے، تو اس میں 10 مسکینوں کو یا تو کھانا کھلانا ہے، اور اگر اس کی استطاعت نہیں ہے تو پھر 3 دن کے روزے رکھنے ہیں۔ تو بہرحال یہ جو قسم یہاں جو اللہ قسم کھا رہے ہیں، اللہ جو جن چیزوں کی قسم کھاتے ہیں ان چیزوں میں اللہ کی قدرت کی نشانیاں ہوتی ہیں، اس لیے اللہ جل شانہ کیا کرتے ہیں کہ ان کی قسم، جیسے یہاں دیکھیے نا، جیسے سورج کی اور چاند کی قسمیں کھائی گئی ہیں، تو اس لیے کھائی گئی کہ الشمس والقمر آیتان من آیات اللہ، کہ اللہ کی قدرت کی نشانیوں میں سے 2 بڑی نشانیاں ہیں، تو ان کی اللہ نے قسم کھائی کہ اسے ہر جو آنکھوں والا ہے، جس کی آنکھوں میں روشنی اور بینائی ہے، وہ اللہ کی قدرت کو دیکھتا ہے۔ والشمس تجری لمستقر لہا، کہ سورج اپنے مستقر میں اور اپنے راستے میں چلتا ہے۔ والشمس ينبغي لها ان تدرك القمر، ایسا نہیں ہے کہ سورج جا کر چاند کے راستے کو پکڑ لے، جیسے دنیا کے نظام میں ہم دیکھتے ہیں کہ سائنس آج بڑی ترقی کر رہی ہے، اور دنیا کا جو نظام ہے وہ سائنس کے لحاظ سے بڑا ترقی پر ہے، لیکن اس کے باوجود ہم دیکھتے ہیں آئے دن جہازوں کے ایکسیڈنٹ ہوتے ہیں، اور اسی طرح سے ریلوں اور ٹرینوں کے ایکسیڈنٹ ہوتے ہیں، بہت سارے ایکسیڈنٹ اور حوادث پیش آتے ہیں سائنس کی اس ترقی کے باوجود بھی۔ لیکن اللہ جل شانہ نے جو نظام قائم کیا ہے اور جس نظام کو بنایا ہے، اس کے اندر کسی قسم کا کوئی ایکسیڈنٹ اور کوئی بھی کوئی حادثہ پیش نہیں آتا، اسی لیے فرمایا ذالک تقدیر العزیز العلیم، یہ جو اندازہ ہے، جس نظام کو بنانے والا جو ہے وہ بڑا زبردست اور بڑا جاننے والا ہے، تو یہ اللہ کی قدرت کی نشانیاں ہوتی ہیں، اس لیے اللہ ان کی قسم کھاتے ہیں۔ تو اللہ اللہ ہی ہے، بندہ تو بندہ ہی، بندے کے لیے جو احکام ہیں ان کو پورا کرنا ہے، اللہ کے لیے وہ حکم نہیں ہے جو بندے کے لیے ہے، وہ تو وراء الورا ہے۔ تو اسی لیے فرمایا والشمس، اور قسم ہے سورج کی، وضحاها، اور قسم ہے سورج کی روشنی کی، والقمر، اور قسم ہے چاند کی، یعنی چاند کی، اور آپ جانتے ہیں یہ واو قسمیہ ہے، واو کی آپ نے جو قسمیں پڑھی ہیں، واو جارہ ہوتا ہے اور واو عاطفہ ہوتا ہے، تو واو جارہ جو ہوتا ہے اس سے پہلے آپ کو اقسم فعل کیا کرنا پڑتا ہے، محذوف ماننا پڑتا ہے، جیسے کہ آپ شرح میاتی عامل میں پڑھ چکے ہیں، واللہ لأشربن اللبن، کہ اللہ کی قسم میں ضرور دودھ پیوں گا، تو وہاں اقسم و فعل آپ نے محذوف مانا ہے، تو یہاں بھی ایسا ہی۔ والقمر اذا تلاها، اور قسم ہے چاند کی جب وہ اس کے پیچھے پیچھے آئے، ہا کا مجرا جو ہے وہ شمس ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ شمس جو ہے یہ مؤنث سماعی ہے، مؤنث غیر حقیقی ہے، اور مؤنث غیر حقیقی اس کو کہتے ہیں جس کے مقابلے میں کوئی حیوان مذکر نہ ہو، تو یہ والنہار اذا جلاها، اور قسم ہے دن کی
جب وہ اس کو روشن کر دے، واللیل اذا یغشاها، اور قسم ہے رات کی جب وہ اس کو چھپا لے، والسماء وما بناها، اور قسم ہے آسمان کی اس کو بنانے والے کی، والارض وما طحاها، اور قسم ہے زمین کی اور اس کو بچھانے والے کی، ونفس وما سواها، اور قسم ہے جان کی اور اس کو ٹھیک طرح سے بنانے والے کی، فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، پھر القاء کیا، الہمہ کا کیا مطلب ہے؟ القاء کیا، اور آپ جانتے ہیں باب فعال سے ہے، پھر القاء کیا، پھر ڈال دیا اس کے اندر اس کی بد کرداری اور پرہیزگاری کو، فجورہا بد کرداری، تقواہا پرہیزگاری کو، قد افلح من زکاہا، اگر آدمی کے اندر پرہیزگاری کا ہی مادہ ہوتا اور بدکاری کا نہ ہوتا تو پھر اس کی نیکی کرنا کوئی بڑا کمال نہیں تھا، تو اس کے اندر دونوں مادے رکھے اللہ نے، اس کی بدکرداری کے بھی اور اس کے پرہیزگاری کے بھی، تو اب کامیاب ہونے کے لیے کیا؟ قد افلح من زکاہا، تحقیق کی کامیاب ہو گیا وہ شخص جس نے اس کو پاک کیا، یعنی نفس کو گناہوں سے، بدکرداری سے، برے کاموں سے پاک اور صاف رکھا، وہی شخص کامیاب ہو گیا۔ وَقَدْ خَابَ مَن دَسَّاهَا، اور تحقیق کی ناکام ہو گیا وہ شخص جس نے اس کو دبا دیا، کہاں دبا دیا، کہاں گاڑ دیا؟ بدکاری کے اندر، گناہوں کے اندر، معصیت اور نافرمانی کے اندر۔ تو یہاں سے ایک آگے سے جو واقعہ بیان کیا جا رہا ہے، جس واقعے کی کچھ جھلکیاں آپ کے سامنے تلاوت کی جا رہی ہیں، یہ واقعہ جو ہے یہ حضرت صالح علیہ السلام کی قوم کا ہے۔ ان کی قوم نے ان سے معجزہ مانگا تھا کہ ہم جب ایمان لائیں گے، جب آپ ہمیں اس پہاڑ کے اندر سے اونٹنی نکال کر دیں گے۔ تو یہ ان کا ایک بڑا احمقانہ سوال تھا جو انہوں نے کیا تھا، تو اس پر انہوں نے اللہ سے دعا کی اور اللہ نے پہاڑ کے اندر سے ایک گابن اونٹنی نکال کر دی، اور وہ جو ہی پیدا ہوئی، پیدا ہوتے ہی اس نے ایک بچہ بھی جنا، اور بڑی ددھیالی تھی، بہت دودھ دیتی تھی، پورے قصبے کے اور پورے شہر کے لوگ اس کا دودھ کھاتے تھے۔ لیکن یہ تھا کہ اس کے ایک دن اس کے پانی پینے کی باری تھی، اور ایک دن پورے قصبے کے اور پورے شہر کے مویشیوں کی پانی پینے کی باری تھی۔ اس پر بھی وہ لوگ شریر قسم کے جو تھے بگڑ گئے، کہا ہمارے مویشیوں اور ہمارے جانوروں کے پانی کی جو باری تھی وہ اس نے ختم کر دی، اب ہمارے مویشی کھلی طرح سے پانی نہیں پی پاتے ہیں۔ تو جیسے کہ تفاسیر کے اندر آیا ہے، قدار بن صالف ایک شخص تھا، اور اس کو ایک عورت نے لالچ دی، یہ اس کی بیٹی بڑی خوبصورت تھی، اس نے کہا کہ میں آپ سے اپنی بیٹی کی شادی کروں گی اگر آپ میں اس اونٹنی کو آپ مارو گے۔ تو وہ بدبخت اس کے لیے تیار ہو گیا، تو اس نے ایک جگہ بیٹھ کر، جب اونٹنی رات کے وقت آئی چر کے پانی پی کے، تو اس نے اس کی ٹانگیں کاٹ دی، اور اس کا جو بچہ تھا وہ بھاگ گیا، اور بھاگ کر اسی پتھر اور پہاڑ کے پاس پہنچ گیا جہاں سے وہ نکلے تھے، تو وہاں اس نے 3 چیخیں ماری اور غائب ہو گیا۔ اس کے بعد حضرت صالح علیہ السلام آئے اور دیکھا، اور بڑا افسوس ہوا کہ انہوں نے اونٹنی کو تو مار ڈالا، اور کہا کہ یہ جو 3 چیخیں اس نے ماری، ان 3 چیخوں کے مارنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ اب 3 دنوں سے زیادہ زندہ نہیں رہ سکو گے۔ تو پہلے دن ان کی شکلیں، جو چہرے جو تھے وہ بگڑ گئے، اور دوسرے دن پھر جو ہے ان کے چہرے بالکل لال، پہلے لال اور سرخ ہو گئے، پھر کالے ہو گئے، اور تیسرے دن ان کو حضرت جبرائیل علیہ فأخذتهم الصیحة فأصبحوا في ديارهم جاثمین، کہ جبرائیل علیہ السلام نے آ کے ایک زوردار چیخ ماری جس کی وجہ سے ان کے کلیجے پھٹ گئے، اور وہ اپنے گھروں میں ہی منہ کے بل گر کر مر گئے سارے کے سارے۔ تو اللہ کے عذاب سے ڈرنا چاہیے آدمی کو، اللہ کے عذاب سے پناہ مانگنی چاہیے، بڑی عاجزی کے ساتھ اللہ کے سامنے رہنا چاہیے آدمی کو۔ اللہ بڑے قدرت والے ہیں، بس اس کے عذاب سے ڈرنا چاہیے، اس کی رحمت کی امید رکھنا چاہیے، اور دونوں کے اندر اعتدال ہو، ڈر بھی اتنا نہ ہو کہ آدمی کا دماغ ہی خراب ہو جائے جنگلوں کو، اور اتنا جو امید بھی اتنا نہ ہو کہ گناہوں پر جری ہو جائے
اور گناہ کرتا چلا جائے، دونوں چیزوں کے اندر اعتدال ہو، خوف بھی ہو اور ڈر بھی ہو، لیکن اعتدال کے اندر ہو۔ اسی لیے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جو دعائیں ہیں، ان دعاؤں کے اندر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جو دعائیں مانگی ہیں ان میں یہ ہے، اللہم انا نسألک من خشیتک ما تحول بیننا وبین معاصیک، یا اللہ ہمیں ایسی آپ کا خوف اور ایسی خشیت چاہیے جو ہمیں آپ کی نافرمانی سے بچا دے۔ تو یہ جو ہے اس واقعے کی جھلکیاں آپ کے سامنے ہیں۔ کذبت ثمود بطغواہا، جھٹلایا قوم سمود نے اپنی سرکشی کی وجہ سے، اذ انبعث اشقاہا، جب اٹھ کھڑا ہوا ان میں کا بڑا بدبخت، فقال لهم رسول اللہ ناقۃ اللہ وسقیاہا، پھر کہا ان سے اللہ کے رسول یعنی صالح علیہ السلام نے، خیال رکھو اللہ کی اونٹنی کا اور اس کی باری کا، یعنی پانی پینے کی جو باری تھی۔ فَكَذَّبُوهُ فَعَقَرُوهَا، پھر جھٹلایا انہوں نے اس کو اور اس کی کونچیں کاٹ دی۔ فَدَمْدَمَ عَلَيْهِمْ رَبُّهُمْ بِذَنبِهِمْ فَسَوَّاهَا، پھر ڈھالا ان پر اللہ نے عذاب ان کے گناہوں کی وجہ سے، فَسَوَّاهَا، پھر اس کو عام کر دیا، وَلَا يَخَافُ عُقْبَاهَا، اور نہیں ڈرتے ہیں اللہ اس کے انجام سے، کہ اس کا انجام آخر میں کیا ہونے والا ہے اور اس کا نتیجہ کیا ہونے والا ہے، اللہ کو اس کی بالکل بھی پرواہ نہیں ہے۔ صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین، الحمدللہ۔